ایک حدیث کا مفہوم ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو اکثر یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یعنی گناہوں کی کثرت اور اللہ جل شانہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگ جانے سے زنگ لگ جاتا ہے، اور کلام پاک کی تلاوت اور موت کی یاد ان کے لیے زنگ اتارنے کا کام دیتا ہے۔ دل کی مثال ایک آئینہ کی سی ہے، جس قدر وہ دھندلا ہوگا معرفت کا انعکاس اس میں کم ہوگا، اور جس قدر صاف اور شفاف ہوگا اسی قدر اس میں معرفت کا انعکاس واضح ہوگا۔ اس لیے آدمی جس قدر معاصی شہوانہ یا شیطانیہ میں مبتلا ہوگا اس قدر معرفت سے دور ہوگا، اور اسی آئینہ کے صاف کرنے کے لیے مشائخ سلوک ریاضیات و مجاہدات، اذکار و اشعار تلقین کر فرماتے ہیں۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے قلب میں پڑ جاتا ہے، اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ زائل ہو جاتا ہے، اور اگر دوسرا گناہ کر لیتا ہے تو دوسرا نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر گناہوں میں بڑھتا رہتا ہے تو شدہ ان نقطوں کی کثرت سے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس قلب میں خیر کی رغبت ہی نہیں رہتی بلکہ شر ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اسی کی طرف قرآن پاک اس آیت میں اشارہ ہے، بے شک ان کے قلوب پر زنگ جما دیا ان کی بدعمالیوں نے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو واعظ چھوڑتا ہوں، ایک بولنے والا، دوسرا خاموش۔ بولنے والا قرآن شریف ہے اور خاموش موت کی یاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سر آنکھوں پر، مگر واعظ تو اس کے لیے ہو جو نصیحت قبول کرے، نصیحت کی ضرورت سمجھے۔ جہاں سرے سے دین ہی بیکار ہو، ترقی کی راہ میں مانع ہو، وہاں نصیحت کی ضرورت کسے اور نصیحت کرے گی کیا؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگ قرآن شریف کو اللہ کا فرمان سمجھتے تھے، رات بھر اس میں غور و تدبر کرتے تھے اور دن کو اس پر عمل کرتے تھے، اور تم لوگ اس کے حروف اور زیر و زبر تو بہت درست کرتے ہو، مگر اس کو فرمان شاہی نہیں سمجھتے، اس میں غور و تدبر نہیں کرتے۔